دوستو آج سے ہزاروں سال قبل یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں میں آباد لوگوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا، اور وہاں کے لوگ نہایتی راحت اور نعمتوں والی زندگی گزار رہے تھے۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں تھیں اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو انہی کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ اور دوستو ملکہ بلقیس ایک نہایت ہی عقل مند اور قابل عورت تھی، جس نے اپنی عقل مندی اور دانش مندی سے 9 سال یمن پر حکومت کی، کیونکہ دنیا کے جو بیشتر علاقوں میں تجارت ہوتی تھی وہ سباہیوں کے ہاتھ میں تھی، اس لیے وہ قوم بہت ہی دولت مند تھی اور امیر تھی۔ لیکن دوستو یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم موحد بادشاہ کی طاقتور حکومت تھی اور اس کے جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جس کا نام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہے۔ اور دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر جنات، چرند، پرند، جانور تمام پر حکومت بخشی گئی تھی۔ اب ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار لگایا تو ہر جن و انس، جانور، چرند، پرند سب اس میں حاضر تھے، مگر ان کا چہیتا پرندہ وہاں موجود نہیں تھا، جس کا نام ہدہد تھا۔ اور جب ہدہد نظر نہیں آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ اور جب ہدہد نظر نہیں آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ نہیں بتا سکا تو اس کو آج کی غیر حاضری پر میں ذبح کر دوں گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا تو پوچھا گیا کہ ہدہد تم کہاں تھے؟ تو ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں کے لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے، اور اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات، موتی اور لال زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان اور آرائش موجود ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ہدہد کی تمام باتیں سن کر فرمایا کہ اگر تمہاری یہ ساری باتیں سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور آ کر واپس مجھے اس سے آگاہ کر دو۔ اب وہ خط جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ہاتھ روانہ کیا تھا، اس میں یہ تحریر تھا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان بن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہے، اور مجھ پر غلبہ پانے کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، ملکہ فرما بردار اور متی ہو کے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ تحریریں اس خط میں تھیں۔ اور دوستو وہ خط ملکہ سبا اور اس کی قوم کو اسلام کی طرف دعوت تھی۔ اب خود نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ اس وقت ملکہ کے دربار میں تقریباً 300 سے زیادہ سردار موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو وہ طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر دوستو ملکہ بہت ہی سمجھدار تھی، وہ اپنے تمام سرداروں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب رہی کہ خط سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی عام آدمی کا خط نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اور ملکہ بلقیس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف میں ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے اس تحفے کو قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، میں ان سے جنگ کروں گی، اور اگر انہوں نے اس تحفے کو قبول نہیں کیا تو میں ان کی اطاعت کروں گی، پھر مجھے معلوم ہو جائے گا کہ وہ واقعی میں ایک نبی ہیں۔ اب ہدہد یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اس نے ساری باتیں آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب عجیب و غریب جانور و خلقت کھڑے کر دیے جائیں، وزراء کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، اور دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف بھیجے، ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام اور کنیز تھی، اور ملکہ سبا کا ایک خط بھی شامل تھا۔ اور جب یہ تمام تحائف لے کر ملکہ سبا کے قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو جب آس پاس دیکھا، ادھر ادھر دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے قاصدوں سے یہ کہا کہ کیا تم لوگ میری مدد مال سے کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے
وہ اس سے زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تم ہی کو مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک عظیم لشکر لے کر تمہاری طرف آئیں گے۔ اور جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ واقعے میں سمجھ گئیں کہ یہ واقعے میں اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا ملکہ نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلایا۔ اب جب یہ پیغام بھی حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت اٹھا کر یہاں پر لے آئے؟ تو ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخواست کرنے سے پہلے میں اسے یہاں لا سکتا ہوں، میں ایماندار بھی ہوں اور میں اس کی پوری قوت رکھتا ہوں۔ ایک اور شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ آپ کو یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لا دوں گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام پکار اٹھے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزما سکے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور بعض مفسرین کے مطابق وہ شخص جس نے تخت پلک جھپکنے سے پہلے لایا تھا وہ آپ کا دوست تھا جس کا نام آصف بن برہیہ تھا، اور بعض نے لکھا کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 40 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس تخت میں قیمتی جواہرات اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر کے اسے پہلے سے بہتر بنا دیا۔ اور جب ملکہ بلقیس آپ کے دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو گویا خو بخو ہے۔ وہ حیرت زدہ تھیں اور کہنے لگیں کہ ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ اب ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ایک اور حکم بھی دیا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا کہ جس کا فرش سیسے کا ہو، اس کے نیچے پانی جاری ہو اور پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اسی عمارت پر جو انہوں نے بنوائی تھی، اسی عمارت کے اندر اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا جس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ اب بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ شاید پانی کا کوئی حوض ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا ایک چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئیں اور پھر بول اٹھیں کہ اے پروردگار، میں نے سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کرتی ہوں۔ لہٰذا ملکہ بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کی لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی تھیں، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دھمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ اسے اپنی فاش غلطی پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی، اور اس واقعے کے بعد بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں، اور بعض نے لکھا کہ آپ نے بلقیس کو واپس یمن بھیج دیا اور اس کے لیے 3 بڑے بڑے محل تعمیر کروائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اس پیج کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔